والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم ظهور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة صدق الله العظيم. اس دنیا کے اندر ایک مرد کے ساتھ بنیادی طور پر بڑے عورت کے 4 رشتے قائم ہوتے ہیں. پہلا رشتہ ماں کا، دوسرا رشتہ بہن کا، تیسرا رشتہ بیٹی کا اور چوتھا رشتہ بیوی کا. یہ 4 بڑے رشتے ہیں جو ایک مرد کے ساتھ دنیا کے اندر عورت کے قائم ہوتے ہیں. اور چاروں رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر بیان بھی فرمایا ہے اور ہر ایک کے حق کو بھی بیان فرمایا ہے. انسان سب سے پہلے جس گود میں آنکھ کھولتا ہے وہ ماں کی گود ہے، اور دنیا میں اسے سب سے پہلے جو محبت ملتی ہے وہ ماں کی محبت ہے. ماں اسے اپنے آغوش میں پالتی ہے اور اسے پروان چڑھاتی ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کی نیت باندھتا، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیتا، پھر میری ماں مجھ کو آواز دیتی یا محمد، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا اور کہتا میری ماں آپ کا محمد حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا کے مقام پر پہنچ کر عام شاہراہ کو چھوڑا اور اندر کے راستے کو اختیار کیا. جب اندر کے راستے کو اختیار کیا تو چند جو نوجوان صحابہ تھے وہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شاہراہ کو چھوڑ دیا اور اندر کے راستے کو کیوں اختیار کیا. لیکن کبار صحابہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اس رات اپنی والدہ محترمہ کے مقبرے پر ابوا کے مقام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے مقبرے پر پہنچ کر اس طرح روئے جس طرح ایک بچہ ماں کی محبت میں بلبلاتا ہے اور روتا ہے. مسند الامام الاعظم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کھڑا کیا اور اپنے پاؤں اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے سر کو دیا اور بچوں کی طرح جس طرح ایک بچہ روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زار و قطار روئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی روئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 صحابہ کے مجمع کو فرمایا آج کی رات میں اپنی ماں کے پاس قیام کروں گا. یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. ماں کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں بہت کم ہیں. قرآن کریم نے 3 مختلف مقام پر 3 حکم نازل فرمائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں 3 کٹھن مراحل سے گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر ماں کا ذکر فرمایا اور 4تھی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے باپ کا حق ہے.
ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر دوسری دفعہ یہی سوال دہراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال دہراتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ چوتھی دفعہ سوال کو دہراتے ہیں تو چوتھی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر زیادہ حق تمہارے باپ کا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں 3 کٹھن مراحل سے گزرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پر قرآن کریم میں ماں کا ذکر فرمایا، اور 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، اور چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے باپ کا حق زیادہ ہے۔ لیکن جب تک ماں کا کردار زندہ تھا اور ماں کی گود ہری بھری تھی، اور ماں کا کردار اس معنی کر زندہ تھا کہ ماں اپنے گود کے اندر، اپنے آغوش کے اندر جہاں بیٹے کو پروان چڑھاتی تھی تو وہاں اس کی تربیت کا خاص خیال رکھتی تھی، خاص طور پر اس کی دینی تربیت کا خاص خیال رکھتی تھی۔ جب ماں کا کردار زندہ تھا تو سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے۔ سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب شخصیت گزری ہیں، حدیث کی سند ہو، تصوف کی سند ہو، ان کو کراس کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک بیچ میں سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہو۔ تصوف کی کوئی سند ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کو کراس کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں حائل ہیں، اور احادیث مبارکہ کی بہت ساری اسناد ایسی ہیں کہ بیچ میں سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حائل ہیں، اور سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کراس کر کر آپ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور پھر حضرت علی بن ابی طالب اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ 7 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، اور ماں بالکل جوان تھی اور بیوہ ہو گئی۔ ماں جب بیوہ ہو گئی تو گھروں کے اندر کام کاج کرتی تھی، اور گھروں کے اندر کام کاج کر کر بچے کے پیٹ کو پالتی تھی۔ ایک دن جب تشریف لا رہی تھی تو تشریف لاتے ہوئے دیکھا کہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اخروٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں بچے کنچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو ماں نے دیکھا کہ بچہ اخروٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کھیلتے ہوئے پریشان ہوئی، تو پڑوسن نے آ کر کہا بہن تمہارا بیٹا تو چھوٹا ہے اور 7 سال کی عمر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو سارا دن مزدوری کرتی ہو اور تمہارا بیٹا اوباش لڑکوں کے ساتھ مل کر آوارہ ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تربیت سے نکل جائے۔ تو وہ کہنے لگی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا میں نے سنا ہے یہاں قریب میں ایک مکتب ہے، اس کے پاس وہاں ایک استاذ ہے، وہ حدیث بھی پڑھاتا ہے، قرآن بھی پڑھاتا ہے، جو طالب علم اس کے پاس گیا ہے تو غالب گمان یہی ہے اکثر و بیشتر جتنے طلبہ ان کے پاس سے نکلتے ہیں وہ سب محدث کبیر ہوتے ہیں، اور محدث کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں۔ تو میرا مشورہ مانو تو اس استاد کے پاس اس بچے کو لے جاؤ اور جا کر اس کی تربیت میں اس کو ڈال دو۔ ماں بھی عجیب تھی، ماں نے جا کر استاد سے ملاقات کی، سلام دعا کی، اور سلام دعا کے بعد ماں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یتیم ہے اور ایک لوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے وقت کا بڑا اللہ والا بنے، اپنے وقت کا محدث کبیر بنے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا اچھا اپنے بچے کو چھوڑ جاؤ، میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے مقصد میں کامیاب کر دے۔ تو ماں جاتے جاتے ایک وعدہ لے گئی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگی اچھا مجھ سے ایک وعدہ لے لو۔ فرمانے لگے کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میں وعدہ یہ لینا چاہتی ہوں میرا بیٹا پہلی دفعہ مجھ سے جدا ہوگا، آج تک کبھی مجھ سے جدا نہ ہوا، یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، شاید میری جدائی کے بعد اسے رات کو نیند بھی نہ آئے، یہ روئی بھی بہت زیادہ، لیکن مجھ سے ایک وعدہ یہ دے دو، مجھے یہ ایک وعدہ دے دو کہ جب
تک میرا بیٹا اپنے وقت کا سب سے بڑا اللہ والا نہ بن جائے میری ملاقات میرے بیٹے سے نہ کرائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ ماں اتنا بڑا وعدہ مجھ سے لینا چاہتی ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بہن میں تجھے وعدہ دیتا ہوں لیکن دعاؤں کے ساتھ میری مدد کرنا، اپنی دعاؤں میں اس استاد کو مت بھولنا اور اپنے بیٹے کو مت بھولنا۔ میں تیری ملاقات اس حال میں کراؤں گا کہ تیرا بیٹا اپنے وقت کا بڑا ولی ہوگا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ وعدہ دے کر ماں کو رخصت کرتے ہیں۔ بیٹا قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہ بچہ ماں کے استاد کے پاس آتا ہے اور استاد کو آ کر کہتا ہے استاد محترم بہت عرصہ گزر گیا، ماں کو نہیں دیکھا، اب برداشت نہیں ہو رہا، چاہتا ہوں کہ ماں کا دیدار کر لوں، ایک دن کی چھٹی دے دیں، بس ماں سے ملاقات کر کر واپس آ جاؤں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے چہرے پر نظر ڈالی تو معصوم 7-8 سال کا بچہ تھا، اور دل پر نظر ڈالی تو وعدہ یاد آتا ہے۔ تو جب بچے کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بچے کو اجازت دوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بچے کو اجازت نہ دوں تو بچے کا معصوم چہرہ ہے، ایک معصوم سا دل ہے، وہ کیا امیدیں لے کر میرے پاس آیا ہوگا، وہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی، وہ دل ٹوٹ جائے گا۔ فوراً آنکھیں بند کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ان کے دل کے اندر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد انہیں کہا بیٹا اچھا تمہیں آج شام کو مجھے سبق سنا دو، اگر تم مجھے سبق سنا دو گے میں تمہیں ماں سے ملنے کی اجازت دوں گا۔ تو خاموشی سے قرآن کو اٹھایا، جہاں ایک صفحہ یاد کرتے تھے وہاں 4 صفحے سبق دے کر خاموشی سے قرآن کو بند کیا، بند قرآن بچے کی طرف بڑھایا اور کہا بیٹا یہ سبق یاد کر کر آ جاؤ، میں تمہیں ملنے کی اجازت دے دوں گا۔ بچہ خوشی سے اپنی مسند پر جا کر بیٹھا، جب اس نے قرآن کھولا سبق کا نشان دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ سبق یاد کرنا میرے بس میں نہیں، استاد کی منشا یہ ہے کہ تجھے ماں سے ملنے کی اجازت نہیں، ماں سے ملنے کی اجازت استاد نہیں دے رہا۔ سبق جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، اب دل میں خیال آیا کہ جا کر استاد سے کہوں روزانہ 1 صفحہ سبق دیتے ہو، آج 4 صفحے سبق دے رہے ہو، آج میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ماں سے جا کر ملنا ہے، اور آپ نے سبق اتنا زیادہ دے دیا، شرط بھی لگائی کہ سبق پکا سنانا، پھر ماں سے ملنے کی اجازت ہوگی ورنہ ماں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اٹھتے اٹھتے خیال آیا کہ جب استاد نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور میرے دل کو نہیں توڑا، اگر یہ قرآن لے کر استاد کے پاس چلے جاؤں اور استاد سے کہوں کہ مجھے سبق کم کر دیں تو یہ بے ادبی ہے کہ علم نافع سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو سبق کو دیکھتا رہا اور روتا رہا، پھر قرآن کو بند کیا۔ قرآن کو بند کرنے کے بعد کہنے لگا بچپن سے سنا ہے ماں کہتی ہے ہر کام اللہ بناتا ہے، استاد بھی کہتا ہے ہر کام اللہ بناتا ہے، ماں یہ کہتی ہے بیٹا جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ مصلی بچھا کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اس کا پریکٹیکل کا دن ہے، آج میں مصلی بچھا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، مصلی بچھا کر کہتا ہے یا اللہ ماں نے کہا تھا جب بھی مشکل وقت آ جائے تو اس اللہ کو پکارنا، جب اللہ کو پکارو گے تو اللہ مشکل وقت کو ٹال دے گا۔ استاد بھی روزانہ کہتا ہے مشکل وقت آ جائے، مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا، اللہ اس مشکل وقت سے نکال دیتا ہے۔ یا اللہ میں ایسی گھڑی پہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ ماں سے ملنے کو دل چاہتا ہے، دوسری طرف استاد ہے، استاد کی بے ادبی نہیں چاہتا، سبق اتنا زیادہ ہے کہ یاد کر نہیں سکتا، اللہ آج اگر سبق یاد کر سکتا ہوں تیری توفیق اور مدد سے کر سکتا ہوں، تیرے علاوہ مجھے سبق کو یاد کرا نہیں سکتا۔ سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیرتے ہیں اور پھیرنے کے بعد قرآن کھولتے ہیں تو آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں تو قرآن یاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر جا کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، سبق سنانا شروع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جھکا ہوا سر سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑتا ہے، بچہ پر سبق سناتا ہے، سبق سنانے کے بعد اجازت ملتی ہے بیٹا جاؤ ماں سے مل کر آ جاؤ۔ آگے کا سبق آموز واقعہ اب شروع ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے دروازے پر ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، خوشی سے جاتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، ماں آواز پہچان لیتی ہے دستک کی کہ میرا بیٹا بایزید آیا ہے۔ جب بیٹے کے دروازے کو نہیں کھولتی، دوسری دفعہ دروازہ بجتا ہے، دروازے کو نہیں کھولتی، تیسری دفعہ دروازہ بجتا ہے تو ماں زور سے پوچھتی ہے کون ہے؟ کہتا ہے اماں آپ کا بیٹا بایزید۔
آپ کا بیٹا بایزید ہو۔ کہنے لگی کون بایزید؟ کہا اماں آپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا بایزید۔ کہا میرا بیٹا بایزید یہاں نہیں آ سکتا، اس دروازے پر بایزید نہیں آ سکتا، وہ استاد کی کلاس میں ہے اور استاد کے پاس بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے۔ کہا نہیں، آپ کا بیٹا استاد سے چھٹی لے کر آیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں استاد جھوٹا نہیں ہو سکتا، استاد کا کیا ہوا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا بایزید ہے، وہ استاد کی کلاس میں ہے، میرے دروازے پر میرا بایزید نہیں ہوگا۔ بیٹا کافی دیر تک کھڑا ہوا روتا رہا، اور رونے کے بعد وہ سمجھ گیا دروازہ ماں نہیں کھولے گی، استاد کے پاس واپس گیا۔ جب واپس گیا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پر، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ جب بچے کو دیکھا کہ سر جھکائے ہوا روتا ہوا آ رہا تو سیدھا استاد کے پاس آیا، اور استاد کے پاس جب آیا تو سر نہیں اٹھا رہا تھا، تو استاد نے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد فرمایا بیٹا کیا ہوا، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہا بیٹا ماں نے دروازہ نہیں کھولا؟ کہا نہیں، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر فرمایا ماں نے کیا کہا؟ کہا ماں نے یہ کہا کہ اگر میرا بایزید ہوگا، وہ استاد کے پاس کلاس میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوگا، میرے دروازے پر مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا کیا ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ کیا خوبصورت سوال پوچھا! ایک 7 سال کے بچے سے سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھ رہے ہیں بیٹا ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ تو بیٹا کتنا باادب تھا، تو کہنے لگا آنکھیں بہت بہی ہیں، دل بہت ٹوٹا ہے، ماں سے بھلا کون ناراض ہو سکتا ہے؟ ماں سے ناراض ہو کر نہیں آیا، لیکن میری ایک خواہش ہے آپ دعا کر دیں۔ کہنے لگے بیٹا میں تیرے لیے کیا دعا کروں؟ فرمانے لگے میرے لیے دعا یہ کر دے اللہ میری ماں کو اتنی زندگی دے دے کہ وہ جس مقام پر مجھے دیکھنا چاہتی ہے وہ اس مقام تک مجھے دیکھے، اس وقت تک وہ زندہ رہے، اللہ اسے اس وقت تک زندگی دے جس مقام پر وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا بہت بڑی بات کی دعا مجھ سے کرا رہے ہو، چلو میں اللہ سے دعا کروں گا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میری دعا قبول ہو گئی تمہاری ماں تمہاری زندگی کے اندر تمہیں اس مقام پر دیکھے گی جس مقام پر وہ ماں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تربیت کو شروع کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، ماں سے 16 سال کی جدائی کا وقت برداشت کرتے ہیں۔ ماں کے درمیان اور بایزید بسطامی کے درمیان 16 سال کا وقت گزرتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعفر صادق بایزید بسطامی کی تربیت مکمل ہو گئی، اسے اجازت دے دو یہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلا جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب طالب علم کے کمرے میں تشریف لاتے ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ بایزید بسطامی اپنی تہجد کی نماز کو مکمل کر لے۔ جب تہجد کی نماز کو مکمل کرتے ہیں تو پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ استاد انتظار میں کھڑے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ استاد محترم کیا خدمت ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا نہیں بیٹے، آج تیری خدمت کا دن نہیں ہے، آج تیری خوشی کا دن ہے۔ اپنے سر سے عمامہ اتارتے ہیں، ان کے سر پر رکھتے ہیں، فرمایا جاؤ تمہاری تربیت آج مکمل ہو گئی، اور ماں کو وہ مقام اللہ نے تمہیں وہ مقام دے دیا جس مقام پر تمہاری ماں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو جب باغ کے دروازے پر جاتے ہیں تو سردی کی رات ہوتی ہے، اور سردی کی رات کے ساتھ ساتھ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بس اب جا کے ایک دفعہ دستک دیتے ہیں، ایک دفعہ دستک دیتے ہیں تو ماں فوراً دروازہ کھولتی، پوچھتی نہیں من کون، کس نے دروازہ بجایا، فوراً دروازہ کھولتی ہے، کہتی بیٹا آنے میں بہت تاخیر، بیٹا آنے میں بہت تاخیر کر دے، اور پھر اپنے پاس بٹھاتی ہے، کہتی بیٹا پتہ نہیں تم نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میں تجھے کھانا دیتی ہوں اور تجھ کو دودھ گرم کر کر دیتی ہوں۔ ماں کھانا کھلاتی ہے، پھر کہتی ہے بیٹا آج میری آنکھیں بالکل ٹھنڈی ہو گئی، جس مقام پر میں تجھے دیکھنا چاہتی تھی اللہ نے وہ مقام تجھے دے دیا، اب
اللہ مجھے خاتمہ بالخیر دے دے، ایمان کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھا لے، مجھے اب کوئی خواہش نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جس حالت میں تجھے دیکھنا چاہتی تھی اللہ نے اس مقام تک تجھے پہنچا دیا۔ جب ماں کا کردار زندہ ہوتا تھا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ ماں کا کردار آج بھی زندہ ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہے کہ ماں ڈاکٹر بناتی ہے۔ ماں کا کردار آج بھی زندہ ہے، لیکن وہ انجینئر کی شکل میں کہ ماں انجینئر بناتی ہے۔ ماں کا کردار آج بھی زندہ ہے، وہ آرکیٹیکٹ کی شکل میں کہ ماں آرکیٹیکٹ بناتی ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ماں کا کردار زندہ تھا تو ماں چھوٹے سے بچے کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو ٹافی کا، چاکلیٹ کا، بنٹی کا آسرا دیتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام کر لو، یہ ٹارگیٹ پورا کر لو، ہم تمہیں بنٹی دیں گے، ہم تمہیں ٹافی دیں گے، ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو ماں نے کہا بیٹا تمہیں شکر بہت پسند ہے اور تم شکر بہت شوق سے کھاتے ہو، تمہیں پتہ ہے شکر اللہ دیتا ہے، اور شکر اللہ اس لیے دیتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے، نماز پڑھ کر جیسے ہی تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ گے تمہارے مصلی کے نیچے شکر رکھی ہوگی اور اللہ تمہیں شکر دے گا۔ تو ماں کو بیٹا کہنے لگا اچھا پھر تو یہ بہت ہی سستا اور آسان سودا ہے، میں ابھی مصلی بچھاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مجھے شکر ملے گی؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا جو نماز پڑھتا ہے اسے شکر ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے تم وضو کرو۔ وضو کرنے کے لیے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، ماں چھپکے سے شکر کو مصلی کے نیچے چھپا کر رکھ دیتی ہے، بیٹا آ کے نماز پڑھتا ہے، مصلی کو اٹھاتا ہے، اسے شکر ملتی ہے۔ روزانہ ماں کا میں یہی معاملہ تھا، ہر دن ماں اس طرح کرتی۔ ایک دن کسی کام سے ماں باہر چلی گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو دل میں پریشان ہونے لگی اور دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ جھوٹ بولا، بیٹے سے بولا، ابھی تک بولا، لیکن جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ تیرے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، تجھ سے نسبت قائم ہو جائے۔ اللہ آج میرے بیٹے کو اگر شکر نہ ملی، میرے بیٹے کا اعتماد تجھ سے ٹوٹ جائے گا، میرے بیٹے کا اعتماد مجھ سے ٹوٹ جائے گا کہ ماں جھوٹ بولتی ہے، اللہ سے تعلق نہیں بنتا، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ آج تو عزت رکھ میری کہ ماں کی عزت باقی رہ جائے۔ تو وہ مصلی بچھاتا ہے بچہ اور بچھا کر نماز پڑھتا ہے، اور جب پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو مصلی کے نیچے شکر رکھی ہوتی ہے اور وہ شکر اٹھا کر کھاتا ہے۔ ماں فوراً آ کر پوچھتی بیٹا نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے ہاں ماں نماز پڑھی ہے۔ کہا شکر ملا؟ کہا ہاں ماں آج جو شکر ملا اس کا تو ذائقہ ہی الگ تھا، آپ الگ شکر جو پہلے ملتا تھا اس کا ذائقہ الگ تھا، آج جو شکر ملا اس کا ذائقہ تو بالکل ہی الگ تھا۔ ماں نے کہا الحمدللہ، جو تعلق پیدا کرنا چاہتی تھی، جو تعلق بنانا چاہتی تھی وہ تعلق پورا ہو گیا۔ وہاں سے ان کا نام پڑا فرید گنج شکر۔ انہیں شکر اس لیے کہتے تھے کہ شکر بہت پسند تھا اور شکر شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو ماں ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں ہو اور انسان کی زندگی کے اندر ہو اور وہ ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، بڑے بڑے مراتب انسان طے کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب گھر سے نکلتے اور کوہ طور پہ ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تو پیچھے ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، کہتی اے اللہ نبی تیرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ میرے بیٹے کی عادت ہے کہ بات کرتے کرتے غصہ ہو جاتا ہے، میرا بیٹا غصے کا تیز ہے، اللہ اگر آپ سے بات کرتے کرتے اس کو غصہ آ جائے تو ناراض نہ ہونا، میرے بیٹے پر کوئی عذاب اور قہر کو نازل نہ کرنا، میرے بیٹے کی اس کیفیت کو معاف کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر واپس جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اب جب آیا کرو سنبھل کر آیا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہمیشہ آپ کے پاس آیا اور ہمیشہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ آج مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سنبھل کر آنا؟ کہاں جب تم گھر سے نکلتے تھے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی، وہ دعا کرنے والی چلی گئی، اب جب آؤ تو سنبھل کر آنا۔ یہ ماں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کر فرمایا، عمر، دوسری روایت میں آتا ہے عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب دونوں کی طرف اشارہ کر کر فرمایا عمر
تمہاری ایک نوجوان سے ملاقات ہوگی جس کا قد چھوٹا ہوگا، رنگ کا کالا ہوگا، اور قبیلہ اس کا عامر ہوگا، خاندان اس کا قرن ہوگا، یمن کا وہ رہنے والا ہوگا، اس کی کمر پر سفید نشان ہوگا۔ جب تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اتنا بلند مقام اسے کیوں ملا؟ فرمایا اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فوراً لبیک کہتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھائے وہ کو رد نہیں کرتا۔ تمہاری ملاقات اس سے ہوگی، تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تیزی سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال پوچھتے اویس بنو عامر قرن سے آیا ہے کوئی، یمن سے آیا ہے کوئی جواب نہ دیتا۔ تو اپنی خلافت کے آخری سال میں یا 8ویں سال میں آپ سارے حجاج کرام کو مینا میں جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنے بھی حجاج کرام ہیں سب حجاج کرام یہاں آ کر جمع ہو جاؤ۔ سارے حجاج کرام جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حاجی ہیں یمن کے علاوہ سب کے سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ تو یمن والے سارے صحابہ حاجی حجاج کرام وہ کھڑے رہتے ہیں اور باقی سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم میں جتنے بھی قرن والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو قرن والے کھڑے رہ جاتے ہیں، باقی سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تم میں جو عامر والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو ایک شخص وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو فرمایا تم عامر سے ہو؟ کہاں میں بنو عامر سے ہوں۔ کہا اویس نام کا کوئی شخص آیا ہے حج کے لیے؟ کہا ہاں میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ عرفہ کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ فرمایا وہ اونٹ کیوں چرا، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا وہ بس اس سے کوئی ضروری کام ہے۔ کہا وہ ایک دیوانہ ہے، ایک پاگل ہے، ایک مجذوب ہے، آپ جیسا شخص اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا مجھے اسی کی تو ضرورت ہے، اسی کی تو تلاش ہے کہ خلافت کا زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تیری ملاقات ہوگی، میرا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میری ملاقات اویس سے ہوئی نہیں۔ کہ عرفہ کے میدان میں تمام حجاج کرام کے اونٹ کو چرا رہا ہے۔ جب عرفہ کے میدان میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے کھڑے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو ان کے قریب آ کر بیٹھا ہے، اور آ کر بیٹھ کر انہوں نے نماز کو مختصر کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد متوجہ ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگے نہیں وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے۔ کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ میرا انٹرویو کرنے والے۔ یہ پہلی ملاقات تھی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات تھی۔ اس سے فرمایا جانتے نہیں تھے، تو اس سے فرمایا آپ کیوں میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا، میرا نام اویس ہے۔ کہا بنو عامر سے ہوں؟ کہا میں بنو عامر سے ہوں۔ کہا قرن قبیلہ ہے؟ کہا قرن قبیلہ ہے، یمن کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اپنی کمر سے پردہ قمیص کو ہٹاؤ۔ جب کمر سے پردے کو ہٹایا اور احرام کی چادر کو ہٹایا تو وہ سفید نشان نظر آیا۔ تو کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کریں۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے آپ میرے مجھ سے دعا کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کہا ہاں میں تم سے اس لیے دعا کرا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی، اور اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا، لہذا تم اس کے لیے دعا کرانا۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، آپ نے جیسے آواز کو سنا تو آپ نے پہچانا اور جبرائیل کو کہا جبرائیل یہ تو حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور جنت میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، ابھی تو اس کا انتقال نہیں ہوا، یہ مدینہ میں موجود ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول یہ آپ کا امتی، آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، مدینہ میں اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنا بلند مقام
اللہ نے اس کو کیسے دیا؟ تو اب حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ حارثہ بن نعمان نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ یہ قرآن دنیا میں پڑھے، ساری جنت والوں کو اس کو قرآن سناؤ۔ اور پھر آپ جب دنیا میں مدینہ میں تشریف لائے تو حارثہ بن نعمان کا قصہ سنایا اور پھر فرمایا کذالکم البر، اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ تو پہلا رشتہ جو انسان کا قائم ہوتا ہے، مرد کا قائم ہوتا ہے، وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کی محبت وہ آنکھوں سے چھلکتی ہے، اور باپ کی محبت ایک ایک عضو سے چھلکتی ہے۔ ماں کی محبت تو آنکھوں سے چھلکتی ہے، باپ کی محبت ایک ایک عضو سے چھلکتی ہے۔ ماں دنیا کو آپ سے تعارف کراتی ہے کہ بیٹا یہ میرا بیٹا ہے، ہر ایک کو کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ دنیا والوں سے آپ کو متعارف کراتا ہے، بیٹا یہ دنیا ہے، دنیا کو پہچان۔ ماں گرنے سے بچاتی ہے، باپ گر کر سنبھالنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ سنبھلتے کس طرح گرنے کے بعد۔ اور ماں کی محبت انسان کو گود میں پتہ چل جاتی ہے کہ ماں کی محبت کیا ہے۔ باپ کی محبت خود باپ بننے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ باپ ہے کیا چیز۔ تو یہ پہلا رشتہ ہے کہ انسان کا جو مرد کا جو عورت سے قائم ہوتا ہے، یہ ماں کا رشتہ ہے۔ پھر دوسرا رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ بہن کا رشتہ ہے، کہ انسان کا دوسرا جو عظیم رشتہ ہے وہ بہن کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا، یہاں پر ایک لفظ استعمال فرمایا جس نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا۔ یہاں حق اس لیے فرمایا اکثر و بیشتر بھائی اپنی بہنوں کا حق مار دیتے ہیں، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، باپ کی جائیداد میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو یہاں اس سے فرمایا جس بھائی نے، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور ان کی تربیت کی، پھر ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان کا حق ادا کرتا رہا یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی یا وہ مالدار ہو گئی، تو یہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو سب سے قریبی رشتہ جو دوسرا آتا ہے وہ بہن کا رشتہ ہے، کہ بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے بھائی ہیں جو بہنوں کے حق کو مار دیتے ہیں، یا بھائی ہیں بہن دروازے پر آتی ہے اور آنے کے بعد اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر سے نکال دیتے ہیں، یا اسے لعن طعن کرتے ہیں یا طعنے کا نشانہ بناتے ہیں بہنوئی کی وجہ سے، بہنوئی کے کسی عمل کی وجہ سے، بہنوئی کے کسی فعل کی وجہ سے نہیں۔ غزوہ حنین ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بڑا مال غنیمت حنین کے مقام پر ملا، اور حنین کے مقام سے جب آپ تشریف لائے تو جعرانہ پر آ کر آپ رک گئے۔ جعرانہ پر آپ نے 3 ہفتے قیام کیا۔ 3 ہفتے قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، آپ مسجد حرام میں تشریف لائے، اپنے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ پھر حنین والے آئے، حنین والوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ معاف کر دیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیں قیدی، جو آپ کے قیدی ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو میں نے تمہارا 3 ہفتے انتظار کیا، جتنی بھی جگہ ہوئی 27 غزوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑے اور مال غنیمت کو فوراً تقسیم کیا، سوائے جنگ حنین کے یہاں پر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں 3 ہفتے لگائے۔ کیوں لگائے؟ میں آپ کو اس کی 2 روایتیں سناتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حنین والے آئے تو آ کر کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ماموں ہیں، ہم آپ کے ماموں ہیں، اس لیے کہ رضاعی والدہ ام حلیمہ بنو سعد سے تھی اور بنو سعد حنین میں ہے۔ بنو سعد کہاں ہے؟ حنین میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رشتہ یاد تھا کہ میں نے اس جگہ پر دودھ پیا ہے ایک ماں کا، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، آج میں حاکم ہوں اور میں ایک سپہ سالار ہوں، آج میں فاتح ہوں، لیکن اس رشتے کی پاسداری رکھی، حالانکہ سامنے کافر ہے، لڑائی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات آئیں شروع کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی اس رشتے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں قائم ہوا، حلیمہ سعدیہ کا اور بنو سعد کا۔ دوسری روایت جو مسلم کے حاشیے میں امام نووی نے لکھی ہے، یہ تو بہت عجب ہے۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس غزوے کو نقل کرتے ہوئے پھر حاشیے میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ موجود ہے. صحابہ اکرام بحیثیت گارڈ, آج کی زبان استعمال کر رہا ہوں, بحیثیت گارڈ, بحیثیت حاجب پہرا دے رہے ہیں. تو ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آئی اور آ کر صحابہ سے کہا میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہمارے نبی سے کوئی نہیں مل سکتا. اپنی نسبت کو بدلا, کہا اپنے نبی سے کہو تمہاری بہن آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے. تو صحابی نے کہا تمہارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے. کہا نہیں, اپنے نبی سے جا کر تو کہو کہ آپ کی بہن شیما آئی ہے. آپ نام بتایا, آپ کی بہن شیما آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرماتے ہیں, صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول کوئی بوڑھی عورت آئی ہے اور کہ اپنا نام شیما بتاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. اللہ کے رسول اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے, نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیما کو اندر آنے دو. اب شیما جب اندر آتی ہے, یہ آگے کی بات میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں شیما سے کہ شیما تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو وہی شیما ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ حدیث روک رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 4 سال کی عمر میں ہوئی. 4 سال کے بعد آپ جدا ہو گئے. اب ملاقات ہو رہی ہے حنین میں, اب ملاقات ہو رہی ہے حنین میں کہ آپ جوان ہو گئے, نبوت مل گئی. نبوت ملنے کے بعد آپ نے ہجرت کر لی مدینہ کی طرف. مدینہ سے ساری لڑائیاں ہوئی اور حنین کی لڑائی ہوئی تو آپ کی عمر 50 سال کو تجاوز کر گئی. تو آپ کی اور شیما کی ملاقات نہیں ہوئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم وہی شیما ہو جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما نے کچھ نہیں کہا, بس آستین کو اوپر کیا اور یہاں ایک چک کا نشان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, اس چک کے نشان کو دیکھو, یہ وہی ہے جب میں آپ کو لوری دے رہی تھی, ہواؤں میں لہرا رہی تھی تو آپ نے بائٹ کیا تھا, آپ نے چک لگایا تھا. آپ نے چک کے نشان کو دیکھا اور پہچان لیا کہ میں نے ہی بچپن میں لگایا تھا. تو کہاں وہ اشعار یاد ہے جب میں ہوا میں لہراتی تو کہتی اللہم ابقِ لنا محمدا. اب اپنے اشعار سنا رہی ہیں. وہ زمانہ یاد ہے جب میں کہتی تھی اللہ میرے محمد کو ہمیشہ باقی رکھ. وہ زمانہ یاد ہے جب میں کہتی تھی اللہ میرے محمد کو سب سے بڑا بادشاہ بنا. وہ زمانہ یاد ہے جب میں کہتی تھی اللہ سورج غروب ہو جائے میرے محمد کی بادشاہ غروب نہ ہو. آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک چادر پہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے نہیں اتاری, کبھی کسی کے لیے نہیں ہٹائی. یہ چادر میرے مطالعے کے مطابق 3 دفعہ ہٹی ہے. بدر کے مقام پر آپ دعا مانگ رہے تھے تو آپ کی یہ چادر گری ہے. اس چادر سے مہر نبوت کو چھپایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس چادر کو اوپر اڑاتے, وہ گر جاتی, پھر اڑاتے, پھر گر جاتی. ایک موقع, دوسرا موقع آپ وفات سے 5 دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہو آ کر مجھ سے بدلہ لے لے, حشر کے میدان میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے. ایک نوجوان کھڑا ہوا, اللہ کے رسول آپ نے مجھے مارا تھا. آپ نے کہا آؤ اپنا بدلہ لو. کہا اللہ کے رسول جب آپ نے مارا تھا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نہتا ہوں میرے ہاتھ میں چھڑی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھڑی دو. وہ قریب آیا, کہا اللہ کے رسول جب آپ نے میری کمر پہ مارا تھا تو میری کمر بڑھانا تھی, آپ کی کمر پر چادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹایا. صحابہ غصے سے لال کہ یہ منافق تو نہیں ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس نے چھڑی کو پھینکا, مہر نبوت کو بوسہ دیا. کہا اللہ کے رسول آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا بلکہ مہر نبوت کو بوسہ دینا تھا. میرے پاس کوئی حیلہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے اس کو بوسہ دوں. بوسہ لینے کا ایک طریقہ تھا, یہی تھا, اور اس چیز کو میں نے آڑ بنایا, حیلہ بنایا اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا. یہاں تیسرا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبوت والی چادر کو ہٹایا اور ہٹا کر بچھایا. کہا شیما یہاں پر بیٹھو. تو شیما نے کہا بیٹھوں گی نہیں, بھائی کے دروازے پر سائل بن کر آئی ہوں. آج اگر میرا سوال پورا کرو گے تو ٹھیک ہے, سوال پورا نہیں کرو گے تو واپس چلی جاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ
تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا میرا شوہر اب تک قیدی ہے، اس کے چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے آزاد کیا۔ تو کہا اب بیٹھو؟ کہا نہیں، قبیلے والے خاندان والے مجھے لعن طعن کریں گے، برا بلا کہیں گے اتنے بڑے آدمی کے پاس گئی تھی، اتنے بڑے سخی کے پاس گئی تھی، صرف شوہر کو چھڑا کے لائی، خاندان کے لوگوں نے کیا کیا، قبیلے کے لوگوں نے کیا بگاڑا؟ تو کہا ہم نے تیرے خاندان کے لوگوں کو بھی آزاد کیا، تیرے قبیلے کے لوگوں کو بھی آزاد کیا۔ یہ بہن کے ساتھ سلوک کرنا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، کہ جب بہن دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اور تیسرا رشتہ جو انسان کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے، کہ مرد کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ بیٹی کا رشتہ ہے، اور یہ بیٹی کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اور انسان سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی تربیت کی، اور تربیت کرنے کے بعد انہیں ان کے گھر میں رخصت کر دیا، تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے۔ 10 بیٹے ہوں، 10 بیٹوں کی شادی کر دے، اس پر جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، 3 بیٹیوں کی شادی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 2 ہوں، تو آپ نے فرمایا جس نے 2 کی اس سے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ دوسرے کھڑے ہو، اللہ کے رسول 1 بیٹی ہو، کہا اور آگے سلسلہ بھی نہ ہو، صرف 1 ہی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ہی بیٹی ہو، اس کی تربیت کرے، پھر اسے اس کے گھر میں رخصت کر دے، جنت اس پر بھی واجب ہے، جنت اس پر بھی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں آئیں، آپ تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں، تو گھر گئے، جلدی سے گھر گئے اور فاطمہ سے کہا فاطمہ تو زہرا جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں آئی ہیں اور جاؤ کچھ بکریاں لے کر آؤ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ہمیں دے دی تو ہمارے مزے ہو جائیں گے، ہم صبح شام بکری کا دودھ پئیں گے، اور تمہیں تو گھر کے حالات کا پتہ ہے۔ تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بالکل بات تو معقول ہے اور مجھے جانا چاہیے۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، تو جب دروازے کو دستک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کاموں کو چھوڑا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بے وقت بیٹی گھر پر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بے وقت بیٹی گھر پر کیوں آئی۔ باپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بیٹی بے وقت گھر پر آئے، باپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب بیٹی بے وقت گھر پر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے کاموں کو چھوڑنے کے بعد دروازے کو کھولا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ ملاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہاتھ کو چومتے، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اس جگہ پر فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ملاتی، پیار کرتی اور پھر اس جگہ پر بٹھاتی جس جگہ پر آپ خود بیٹھتی تھی، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا مقصد پوچھا، بیٹی کیوں آئی ہو؟ کہا ابا جان آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں، آپ مسلمانوں میں تقسیم کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی کچھ بکریاں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا بیٹی 5 کلمات سیکھ لو، یہ 5 بکریاں لے لو، 5 کلمات سیکھ لو، یہ 5 بکریاں لے لو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک فرمایا ابا جان 5 جملے سنا دیں، 5 جملے سکھا دیں، 5 بکریاں تو مل ہی جائیں گی، لیکن اگر یہ 5 جملے نہ سیکھے تو یہ 5 جملے کبھی نہ سیکھ سکوں گی۔ 5 جملے سیکھے، گھر چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر ان کا انتظار کرنے لگے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائیں، فرمایا میں نے تمہیں بھیجا تھا اللہ کے رسول کے پاس بکریاں لینے کے لیے اور تم بکریاں لے کر نہیں آئی اور تم خالی ہاتھ آ گئی۔ کہاں لینے تو بکریاں گئی تھی، لے کر دین آئی ہوں۔ گئی تو دنیا لینے تھی اور لے کر دین آئی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 بکریاں لے لو، یہ 5 جملے سیکھ لو، تو میں نے 5 جملوں کو سیکھنے پر ترجیح دی اور 5 بکریوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے فاطمہ تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دن آج کا ہے، تمہیں آج دین کو ترجیح دی دنیا کے اوپر۔
تو نے آج دین کو ترجیح دی دنیا کے اوپر. اچھا وہ 5 جملے مجھے بھی سکھا جو تو اللہ کے رسول سے سیکھ کر آئی ہے. کہا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 5 جملے کہا کرو, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا رحیم المساکین, یا ارحم الراحمین. یہ 5 جملے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے سکھا کر رخصت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر مقدم کیا. یہ تیسرا رشتہ ہے جو انسان مرد کا ایک قائم ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ. لیکن آج جس طرح بھائی میراث میں بہنوں کو حق نہیں دیتے, اسی طریقے سے باپ اپنی میراث میں بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں. وہ باپ کے گھر پر اگر شادی کے بعد بیٹی آ جائے تو باپ کہتا ہے تو کیا لینے آئی ہے, اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بھائیوں کے دروازے پر آ جائے تو بھائی کہتے ہیں تو کیا لینے آئی ہے. ان رشتوں میں اتنی سفیدی آ گئی, یہ خون اتنے سفید ہو گئے کہ بھائی اٹھ کر بہن کو کہتا ہے یا باپ اٹھ کر بیٹی کو کہتا ہے بس تیری شادی کرا دی, تجھے جہیز دے دیا, تجھے سب کچھ دے دیا, اب تو کیا لینے آئی ہے. جس طرح بھائی اپنے بہن کا حق مار دیتا ہے. آپ کو ایک فقہ کا مسئلہ بتاؤں, جو بھائی اپنی بہن کا حق مار دے اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے ساری, اس کے پاس حلال مال ہوتے بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. اگر باپ کی میراث میں سے بھائی اپنی بہن کو حق نہ دے, اس کے حق کو دبا لے, تو وہ ایک حرام کام کرتا ہے. یہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے, یہ اسی طرح حرام ہے جیسے سود حرام ہے, یہ اسی طرح حرام ہے جیسے زنا حرام ہے. اور جب بھائی اپنی بہن کے میراث کا حق مار دیتا ہے یا باپ اپنی بیٹی کا حق مار دیتا ہے, میراث ختم کر دیتا ہے, تو اس صورت میں اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے کس نے ایک حرام کام سے ایک ناجائز چیز کو اپنے مال میں ملایا ہے. حلال اور حرام دونوں مکس ہو گئے. جب حلال اور حرام دونوں مل گئے تو حرام ہمیشہ غالب آ جاتا ہے کس پر؟ حلال. تو اس کی حلال روزی بھی حرام ہو جاتی ہے, اس سے آنے والی آمدنی بھی حرام ہو جاتی ہے. تو یہ تیسرا رشتہ ہے جو مرد کا قائم ہوتا ہے اپنی ایک عورت سے, وہ بیٹی کا رشتہ ہے. اور چوتھا رشتہ جو سب سے زیادہ نازک ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا, وہ رشتہ ہے بیوی کا رشتہ. یہ سب سے نازک رشتہ ہے. ایک بول پر جڑتا ہے, ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے. ایک بول پر جڑتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا, اور ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے حق کے لیے چند آیات نازل کی, اولاد کے حق کے لیے چند آیات نازل کی, لیکن بیوی کے حق کو بتانے کے لیے اللہ نے سورۃ الطلاق نازل کی, سورۃ النساء نازل کی, اور پھر سورہ بقرہ کے آخری الطلاق مرتان سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, یہاں سارا بیویوں کا حق بتایا. سب سے زیادہ تفصیل سے اللہ نے جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ شوہر اور بیوی کے حق کو بیان کیا. پھر آپ کو عجیب بات ایک اور سناؤں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیوں کا ذکر کیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو قائم کیا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلاتا ہے. تم اپنی بادبانی کشتیوں کو لے کر سمندروں میں چلتے ہو اور پھر اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نفس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا. اللہ نے بیوی کے رشتے کو اپنے نشانی کہا, ماں کے رشتے کو اپنے نشانی نہیں کہا, بیٹی کے رشتے کو اپنے نشانی نہیں کہا, بہن کے رشتے کو اپنے نشانی نہیں کہا, بیوی کے رشتے کو کہا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا یہ میری نشانی ہے, تو وہاں کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ,
دوسری جگہ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تیسری جگہ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن جب بیوی کے رشتے کو بیان کیا اور اپنے نشانے کو بیان کیا تو اللہ نے ایک جدا لفظ استعمال کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سب سے گہرا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا، تفکر، تدبر۔ انسان کو ایسے حاصل نہیں ہوتا، سکون حاصل کرے، پھر غور و فکر کرے، پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، ورنہ سننے سے بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی سمجھانے والا بات کو سمجھائے عقل میں آ جاتی ہے، دیکھنے سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بیوی کے رشتے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ فکر کرو، غور و فکر کرو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول طلحہ نے مجھے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ بہت نیک ہے، طلحہ بہت نیک ہے، طلحہ بہت نیک صحابہ میں سے ایک صحابی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نیکی کی شکایت نہیں کر رہی، مجھے مارا کیوں ہے؟ میں نہیں لیتی اس کے ساتھ، میں نہیں لیتی اس کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی صلح کرو، صلح کرو۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، بس مجھے مارا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حق مہر میں 2 باب لیے، کیا واپس کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول واپس کرو گے، مجھے مارا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں دیندار کتنے لوگ ہیں، علماء کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، خانقاہوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، باشرہ لوگ ہیں، باہر بڑے با اخلاق ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ نہایت اعلیٰ درجے کے بد اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ پھر آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں فقہ کا، اگر بیوی بدسلوک ہو، مرد با اخلاق ہو، بیوی بدسلوک ہو، مرد با اخلاق ہو اور صبر کرے، تحمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا عطا کریں گے۔ جو اللہ نے مقام نوح علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو دیا، وہ مقام اللہ اس شخص کو عطا کرے گا جو اپنی بیوی کی بدسلوکی پر، بد اخلاقی پر، بد زبانی پر صبر کرتا ہے، اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا ہے۔ سید ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بہت بد اخلاق تھی، تو سید ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے کہا حضرت اتنی بد اخلاق بیوی ہے، سب کے سامنے بھی گالی دیتی ہے، گھر میں ہو تب بھی گالی دیتی ہے، آپ طلاق کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمانے لگے میں اسے روزانہ اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں، میں روزانہ اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ مرد بد اخلاق ہو، بیوی با اخلاق ہو، مرد بد اخلاق ہو، بیوی با اخلاق ہو اور مرد کی بدسلوکی پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو حضرت آسیہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عطا کریں گے، اس لیے کہ فرعون بد اخلاق تھا، اس کی بد اخلاقی پر آسیہ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو، باپ صبر کرے، ماں صبر کرے تو اللہ اجر اسے یعقوب علیہ السلام کا عطا کریں گے۔ اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا جب بیٹے اٹھ کر باپ سے کہیں انک لفی ضلال مبین، مخاطب کر کر کہیں ابا تجھ سے بڑا گمراہ آدمی ہم نے دیکھا نہیں، جو اللہ کا نبی ہے یعقوب علیہ السلام، باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے انک لفی ضلال مبین۔ بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم طاقتور ہیں، ونحن عصبہ، ہم طاقتور ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں۔ یعنی اس سے زیادہ نافرمانی کیا ہوگی؟ لیکن باپ کیا کہتا ہے فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اللہ کو کروں گا، بس اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو اور باپ صبر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا جو یعقوب علیہ السلام کا۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں با اخلاق ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عطا کرے۔ یہ دین ہے، نباہ کر کر دکھایا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ ہمارے 2 نیک بندے تھے اور ان دونوں کے ماتحت 2
خیانت کرنے والی عورتیں تھیں، طلاق نہیں دی، نباہ کر کر دکھایا، آخر تک پہنچا کر دکھایا۔ تو میرے بھائیوں یہ 4 رشتے ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ان کے اہم حق آپ کے سامنے ذکر کیے۔ پہلا حق ماں کا ہے، دوسرا حق، پہلا رشتہ ماں کا ہے، دوسرا رشتہ بیٹی کا ہے، تیسرا رشتہ بہن کا ہے، اور چوتھا رشتہ بیوی کا ہے، جو سب سے زیادہ نازک ہے اور سب سے زیادہ انسان اسے ذلیل کرتا ہے۔ بیوی کو ایسے گالیاں دیتا ہے جیسے اس کو گالی دینا ثواب کا کام ہو، اس کے ماں باپ کو ایسے گالیاں دیتا ہے جیسے اس کو گالی دینا نیکی ہے، اور اس کو ایسے تانے دیتا ہے بہن بھائیوں کے ماں باپ کے جیسے تانے دینا بڑا اجر ہے، بڑی نیکی ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے نوجوان یہ کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے، میں نے رمضان المبارک سے لے کر ذوالحجہ تک جتنے مسائل طلاق کے سنے، میں ایک دن بیوی سے کہنے لگا یہ فون بند کر دو، ہر دوسرا مسئلہ طلاق کا، ہر دوسرا مسئلہ طلاق کا، ہر دوسرا مسئلہ طلاق کا۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں۔ ہاں ایک بات آخر اس میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق شادی کرو، لیکن کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعاؤں میں اپنے گھر کو آباد کرو۔ پھر ماں باپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اپنے فیصلے کو مسلط نہ کرو، بس جہاں ہم نے کر دی وہاں کر دی۔ آپ کو آخری حدیث سناتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ مجھے انکار ہو گیا، واپس چلے گئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کے لیے پیغام نکاح بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مجھے انکار ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا، عبد الرحمن ابن عوف کے رشتے پر خاموش ہو گئے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، علی تم جاؤ فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگو، اللہ کے رسول تمہیں رشتہ دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو رشتہ نہیں ملا، مجھے کہاں سے ملے گا، مجھے کیسے ملے گا؟ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملا، مجھے کیسے ملے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ بھائی جاؤ، تمہیں رشتہ ملے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی کیوں آئے ہو؟ اب ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی۔ پھر کہا، علی کیوں آئے ہو؟ تو تیسری دفعہ میں کہا، اللہ کے رسول وہ فاطمہ الزہرا کے لیے آئے ہو۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، آپ نے کہا انشاءاللہ، ایک جملہ کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ تو سلمان فارسی اور عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی، کہا علی کیا بنا؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہے۔ کہا انشاءاللہ کہا تجھے تو مبارک ہو، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر سکتے تھے، آپ نے ہاں نہیں کی، آپ گھر تشریف لائے۔ اس حدیث کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے فاطمہ الزہرا سے کہا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کہو تو میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کرا دوں۔ جب حضرت علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حامی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ رشتہ کرایا۔ تو ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے فیصلوں کو مسلط نہ کرو۔ اگر بیٹی کہے مجھے اس سے نہیں کرنی، بیٹا کہے مجھے اس سے نہیں کرنی، تو مسلط نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ بنایا ہے، ان کو بھی ماں باپ اللہ بنائے گا، تو ان پر اپنے فیصلوں کو مسلط نہ کرو۔ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو۔ سب سے زیادہ طلاق ہے یہ کورٹ میرج اور لو میرج کی۔ تو اس لیے یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے حضرت تشریف نہیں لا سکے۔